میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے مگر ابھی تک میں نے کنسیو نہیں کیا تھا۔ مجھے خود بچوں کا بہت شوق تھا لیکن یہ خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی۔ شروع میں میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا، میری ہمت بندھاتے رہے، لیکن میرے سسرال والوں نے شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، کچھ مسئلہ ہے تو پتہ چلے۔ میں ہمیشہ ان کی بات ٹال دیتی تھی کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ میری نندوں کے بھی بچے دیر سے ہوئے تھے، ایک کا 2 سال بعد، ایک کا 4 سال بعد اور ایک کا 8 سال بعد بچہ ہوا تھا۔ لیکن اب یہ سب اپنا وقت اور اپنی آزمائش بھول گئی تھیں۔ تینوں نے مل کر مجھے ذہنی اذیت دینا شروع کر دی کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے، ہمیں بچہ چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو۔ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہنے لگی تھی۔ اکثر راتوں کو سوچ سوچ کر روتی تھی، دل ٹوٹنے لگتا تھا، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ مجھے دلاسا دیتے، سمجھاتے کہ ابھی ہماری شادی کو کتنا ہی وقت ہوا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارا بھی بچہ ہو جائے گا۔ ان کی یہ باتیں میرے ٹوٹے دل کے لیے سہارا بن جاتی تھیں۔ لیکن میں اپنے نند اور ساس کی باتوں کو بہت دل سے محسوس کرنے لگی تھی۔ ان کے جملے میرے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ جب بھی خاندان میں کوئی فنکشن ہوتا تو سب بہت پرجوش ہو جاتے، ہنسی خوشی اور دھوم دھام سے جاتے، لیکن میں اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی، بہت اداس ہو جاتی۔ مجھے پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ فنکشن میں بھی سب نے مجھ سے یہی پوچھنا ہے کہ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ یہ سوچ کر میرا دل اور بھی بوجھل ہو جاتا تھا۔ رشتہ داروں نے میری ساس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھنا شروع کرو۔ جب میرے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی تو میں اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتی۔ لگتا تھا جیسے میری عزت اور میری چاہت سب ان کے سخت الفاظ تلے دب گئی ہو۔ میرا دل بے حد دکھی ہو جاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں سوچتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے تانے دینے اور کمپیریزن کرنا کہ فلاں کی شادی تم سے بعد میں ہوئی تھی اور اس کے 2 بچے ہیں، تم ابھی تک ایک نہ کر سکی۔ کسی نے مجھے کہنا کہ فلاں پیر بابے کے پاس جاؤ، اس سے دم کرواؤ۔ ہر کسی نے بس مجھے مشورے ہی دینے۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ علاج، دعائیں، دم، ہر راستہ آزما لیا، لیکن ہر بار امید ٹوٹ جاتی۔ ہر مہینے ایک نئی امید جنم لیتی اور ہر مہینے وہ امید چکنا چور ہو جاتی۔ جب بھی ٹیسٹ نیگیٹو آتا تو لگتا جیسے زندگی رک گئی ہو، جیسے میرے خواب اور میری سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہوں۔ شوہر میرا ساتھ دیتا رہا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں بھی تھکن اور بے بسی صاف نظر آنے لگی تھی۔ ساس اور نندیں اب زیادہ کھلے الفاظ میں بات کرنے لگی تھیں۔ اب وہ چھپ کر بات نہیں کرتی بلکہ سب کے سامنے کہہ دیتی کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں نسل آگے بڑھانی ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرتے۔ میں بس خاموش رہتی، ضبط کرتی، لیکن کمرے میں جا کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ کبھی سوچتی کہ یہ سب میرے نصیب کا امتحان ہے، لیکن دل پھر بھی بار بار ٹوٹتا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ میری ساس نے خود اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تم جوان ہو، اپنی زندگی برباد مت کرو، اس عورت سے بچے نہیں ہو رہے، دوسری شادی کر لو، یہ تمہارا حق ہے۔ میرا شوہر جو اب تک میرا ساتھ دیتا رہا تھا، اب اس کا لہجہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ مجھ سے کم بات کرنے لگا، زیادہ وقت اپنی ماں کے پاس گزارنے لگا۔ میں اس تبدیلی کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، جیسے میرا سب سے بڑا سہارا بھی مجھ سے چھن رہا ہو۔ میں نے رو رو کر کہا، اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے چھوڑ دو، مجھے اس ذلت سے آزادی دو۔ لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ساس نے رشتہ دیکھ کر چند ہی دنوں میں سب طے کر دیا۔ میرے سامنے ہی گھر میں مہندی لگی، سجاوٹ ہو گئی، کہے گونجنے لگے، اور میں بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، جیسے میرا اپنا گھر، میری اپنی زندگی کسی اور کے قبضے میں چلی گئی ہو اور میں صرف تماشائی بن گئی ہوں۔ جس گھر کو میں اپنا گھر سمجھ کر آئی تھی، وہی گھر میرے لیے قید بن گیا تھا۔ شوہر دوسری شادی کر رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں بند ہو کر بس روتی رہتی تھی۔ میری ساس نے سب کے سامنے کہہ دیا، ہمیں نسل بڑھانی ہے، یہ عورت ہمارے کسی کام کی نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ میرا وجود، میری محبت، میری قربانیاں
सब एक पल में बेकीमत कर दी गईं। मैं इस घर में गुमनाम साये की तरह रहती थी। ना कोई मुझसे हाल पूछता था, ना कोई मेरा दुख समझता था, ना कोई मेरा हमदर्द था, ना ही कोई मेरा सहारा। सबके लिए मैं बस एक बोझ बन गई थी, जैसे मेरी कोई हैसियत ही ना हो। मगर मैं खामोश थी। मैं सब कुछ सह रही थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर दबा कर जीती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा सब्र ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। चंद दिनों में ही नई दुल्हन की खुशखबरी आ गई। सास फिर से फूलों की तरह खुश हो गई और रोज यही अल्फाज कहती रहती, अब हमें बेटा ही चाहिए। लेकिन नई दुल्हन बहुत तेज निकली। उसने मेरे शौहर को अपनी माँ से दूर करना शुरू कर दिया। जिस माँ ने इतनी जबरदस्ती दूसरी शादी करवा दी थी, उसका अपना बेटा अब कम कम उसके पास जाता। जब भी मेरी नंदे इस नई दुल्हन को तंग करती, वो फौरन उलझ जाती और घर का माहौल मजीद तनाव से भर जाता। मैं बस खामोश रहती, सब कुछ दिल में सहकर अपने आंसुओं को छुपाती। मुझे बहुत खुशी होती, जो मैं खुद करना चाहती थी आज वो सब मैं होता देखती थी। घर में जिस तरह मुझे सालों तक रुलाया गया था, आज वही लोग खुद टेंशन में थे। फिर दिन आया जब बच्चा हुआ। वही लोग जो दिन रात बेटा बेटा करते थे, आज उनके चेहरों पर उदासी छा गई थी। रिश्तेदार जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते थे, आज उन्होंने नई दुल्हन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेटा तो आया नहीं, बेटी ही हुई, ये अल्फाज में सुनती और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करती। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन था कि अल्लाह सब देखता है। उसने मेरी आंखों के आंसू भी देखे, मेरा सब्र भी देखा, और अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों के लिए अजर है।